اب ہم پڑھیں گے اسماء افعال. اسماء افعال. اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ اسماء افعال جو ہے وہ اسم کہلاتے ہیں جو ہوتے تو اسم ہیں لیکن اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ فعل کا ہوتا ہے. ہوتے اسم ہیں لیکن اس کا معنی فعل کا ہو. تو ایسے اسما کو جس کا معنی فعل کا ہو اور وہ ہوتے ہیں اسم، تو ایسے اسما کو اسماء کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا اسم وہ ہے تو اسم اور اسم مذکور ہے لیکن اس کے باوجود اس میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے. اب وہ فعل کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے. وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، اور فعل امر بھی ہو سکتا ہے. یعنی اسماء افعال جو پائے جاتے ہیں وہ تینوں طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ اسما جس میں فعل ماضی کا معنی پایا جاتا ہے، دوسرا وہ اسما جس میں فعل مضارع کا معنی پایا جاتا ہے، تیسرا وہ اسما جس میں فعل امر کا معنی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جو اسم فعل کا معنی دے اسے اسم فعل کہتے ہیں. جیسے شتانہ. شتانہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو گیا. شتانہ زیدن. شتانہ زیدن. زید کیا ہے؟ جدا ہو گیا. اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے فعل جو ہے فاعل چاہتا ہے اور اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طریقے سے اسم فعل بھی وہ کیا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دے گا. اسم فعل. پھر اسم فعل کی دو قسمیں. ایک اسم فعل بمعنی ماضی جیسے کہ ہیہات، اور ایک اسم فعل بمعنی امر حاضر بمعنی جیسے روید زیدن علی کلاف آمین. تو یہ سب جو ہے یہ دوسری قسم اسم فعل امر جو ہے بمعنی امر حاضر، یعنی امر کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے. اور اوپر والا جو گزرا اسم فعل بمعنی ماضی ہیہات، تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے فعل ماضی کا معنی پایا جا رہا ہے. تو اور کچھ ایسے بھی ہیں جس کے اندر فعل مضارع کا معنی پایا جاتا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں، اس کے بارے میں نہیں بتایا چونکہ وہ بہت کم ہے. وہ بہت کم ہے اسی لیے اس کا استعمال نہیں لائے ہیں یہاں پر. تو اس میں فعل کی دو قسم ہو گئیں. ایک وہ فعل وہ اسم جو فعل ماضی کے معنی میں ہو، اور دوسرا وہ اسم جو فعل امر حاضر کے معنی میں ہو. اب یہاں پر کچھ قاعدہ بیان کر رہا ہے. پہلا قاعدہ کہہ رہے اس میں فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے. اس میں فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو کیا دیتا ہے؟ نصب. کیونکہ جس طریقے سے فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے تو اس میں فعل بھی کا بھی وہی کام ہے. اب فاعل کبھی مضمر ہوتا ہے کبھی مظہر، کبھی پوشیدہ ہوتی ہے ضمیر، کبھی جو ہے ظاہر ہوتی ہے. تو دونوں طرح کے فاعل اس میں مراد ہیں. دوسرا قاعدہ اسم فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے. اسم فعل کا صیغہ واحد رہتا ہے. ہاں اگر اس کے آخر میں کاف خطاب ہو تو وہ مخاطب کے مطابق ہوتا ہے وہ، لیکن اس میں فعل کیا ہے؟ وہ واحد ہی رہتا ہے. مخاطب میں تبدیلی آتی ہے. جیسے علیکا، علیکا نفسکا، علیکی نفسکی، علیکما انفسکما، انفسکما اور علیکما انفسکما، یہ دونوں مؤنث و مذکر دونوں کے استعمال ہے. تو دیکھیں یہاں پر اس میں فعل کا صیغہ واحد ہی رہتا ہے. تو یہ اعلیٰ، یہ اصل میں اعلیٰ یہ اسم فعل کس صورت میں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رویدہ ہے، ہاتا وغیرہ وغیرہ یہ سب تو آپ نے جان لیا، لیکن اعلیٰ جو ہے یہ اسم فعل کیوں ہے، کیسے ہے، تو اس کو جانیے. اعلیٰ علیک العفو، علیک العفو، اس کا معنی کیا ہوگا؟
تم پر درگزر کرنا لازم ہے. علیک العفو مطلب تم پر، تمہیں معاف کرنا لازم ہے. کہیں گے علیک الاجتہاد، علیک الاجتہاد مطلب آپ کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا آپ کو ضروری ہے. تو یہ جو اعلیٰ جو ہے یہ اسم فعل عمومی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کچھ قید و بند ہے. ایسا نہیں کہ جہاں پر بھی اعلیٰ آ جائے تو اس کو اسم فعل بنا دیجیے گا. یہ اسم فعل تب بنتا ہے جب اس کو اس کے مفعول پر مقدم کر دیا جائے. اس کو اس کے مفعول پر مقدم جب کیا جاتا ہے تب جا کر کے یہ اس میں فعل کا معنی دیتا ہے. جیسے کہ علیک العفو، علیک العفو کا مطلب ہو گیا درگزر کرنا کیا ہے، لازم ہے. تو یہ فعل امر کے معنی پہ ہوا. اب اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے مخاطب کے مطابق. جیسے علیہ کا اگر مذکر ہے اور علیہ کی اگر مؤنث ہے، علیکما اگر تثنیہ کا صیغہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اب ایک چیز بتا رہے ہیں، اس میں فعل ہا آ کو صیغہ واحد پر رکھنا اور مخاطب کے مطابق لانا دونوں جائز ہے. تو یہ لفظ ہا آ یہ اس میں فعل ہے، ہا آ اس میں فعل ہے، اور اس کو ہا آ کو ہم مخاطب کے مطابق لا سکتے ہیں. یعنی مخاطب جیسا ہو، مخاطب واحد ہو مذکر ہو تو ہم واحد مذکر کا لائیں گے، مخاطب تثنیہ کا ہو تو ہم تثنیہ کے اعتبار سے لائیں گے، مخاطب اگر جمع کا ہو تو ہم جمع کے اعتبار سے اس کو لائیں گے. تو ہا آ میں ساری گنجائشیں ہیں. جیسے ہا آ یہ مذکر کے لیے، ہا ای یہ مؤنث کے لیے، ہا اما یہ دونوں کے تثنیہ کے لیے. تو ایک ہی صیغہ آتا ہے اس کا. ہا ام، ہا ام یہ جمع مذکر کے لیے ہے، جمع مذکر کے لیے. اور ہا انا یہ بھی جمع مذکر کے لیے ہے، ہا ان یہ جمع مؤنث کے لیے. تو دیکھیں اس میں فعل، اس میں ہا آ ہے. ہا آ اگر فتح کے ساتھ ہو، حمزہ اگر فتح کے ساتھ ہو تو مذکر کے لیے ہوگا، حمزہ اگر کسرے کے ساتھ ہے تو مؤنث کے لیے ہوگا. چونکہ کسرہ والا مخاطب میں جو ضمیر دلالت کرتی ہے وہ خطرے والے پر دلالت کرتی ہے. ہاں آ، تو یہ ہاں آ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، ہا آ، ہا ای، ہا اما اور ہا ام، ہا انا. اس کا معنی کیا ہے، اس کا ہا آ کا معنی ہوتا ہے خود، لو، واحد مذکر حاضر. اور ہا ای کا مطلب کیا ہوگا جب مؤنث کا معنی لیا جائے گا تو ہوگا خذی، خذی مؤنث کا. اور ہا اما یہ دونوں کے لیے، یعنی خدا، خذ، خدا، خذو، تو یہ خدا کے معنی پر ہوگا. اور ہا ام یہ مذکر کے لیے، ہا ام مطلب خذو. اور ہا انا یہ مؤنث کے لیے مطلب خذنا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب ہا کا استعمال ہے. اب کہہ رہے ہیں جو اس میں فعل ظرف، جار مجرور، مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو اسے منقول کہتے ہیں. مطلب یہ کہ یہاں پر بھی اس میں فعل کی دو قسمیں بتا رہے ہیں، ایک کا نام اس میں فعل منقول اور ایک کا نام اس میں فعل مرتجل. یہ دو طرح کی چیزیں ہیں اور یہ دونوں کی تعریف نیچے لکھی ہوئی ہے. جو اسم فعل ظرف یا جار مجرور اور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا ہو، مطلب اس میں اتنی تہدید اور اتنی دھمکی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے کہ جو اسم فعل ظرف سے بنے
جیسے کہ الامام، الامام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، تو امام سے اس کو اس میں فعل بنایا گیا ہے، اور جو کہ ظرف پر دلالت کر رہا ہے، چونکہ امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، قدام کے معنی میں۔ اور علیکا، یہ حرف جر کے ذریعے سے اس کو کھینچا گیا ہے، علیکا حرف جر، اعلی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور بلدہا، سوری بلہا، امامہ کا، علیکا اور بلہا، یہ بلہا بھی کیا ہے، اس میں فعل ہے جو مصدر کے معنی میں ہے، یہ بلہا یبلہو بلہن، البلہ کا معنی جو ہے مصدر کا آتا ہے، اور لفظ ہا بنا حمزہ کے، تو یہ ہا جو ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے، لفظ تنبیہ پر، لفظ تنبیہ پر، یعنی تنبیہ کے جو الفاظ ہیں، تنبیہ کے الفاظ کیا ہیں، تنبیہ کے الفاظ یہ ہا ہے، لفظ کہہ رہے ہا ہم المسلمون، ہا ہم المسلمون، تو یہ لفظ ہا یہ تنبیہ کے لیے برائے تنبیہ۔ اب کہہ رہے جو اسم فعل، فعل کے صیغے سے فعل کا بنایا گیا اسے معدول کہتے ہیں، منقول، معدول اور مرتجل، یہ تین قسمیں آتی ہیں، منقول، اسم فعل منقول، اسم فعل معدول اور اسم فعل مرتجل۔ تو یہ اسم فعل معدول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اسم فعل جو فعل کے صیغے سے فعل کا بنایا گیا ہو اسے معدول کہتے ہیں، جیسے نزالی، نزالی اتر جا کا معنی یہ ہے، نزالی اتر جا، اور ذرا بھی مار، اور تو اس کو کس سے بنایا گیا ہے، انزل سے، نزالی اتر، انزل سے بنایا گیا، اور ذرا بھی اضرب سے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو اسم فعل ان کے علاوہ ہو اسے مرتجل کہتے ہیں، یعنی نہ وہ منقول ہو، منقول کسے کہتے ہیں، جو ظرف جار مجرور مصدر یا تنبیہ سے بنایا گیا اسے منقول کہتے ہیں، معدول کہتے ہیں فعل کے صیغے سے فعل کر کے جسے بنایا گیا ہے اسے معدول کہتے ہیں، اور مرتجل اس کے علاوہ جو بھی اس میں فعل ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، مرتجل ہیں، جیسے کہ اف۔ پانچواں، اس میں فعل مرتجل اور منقول سماعی ہیں، جبکہ اس میں فعل معدول کیا ہے، قیاسی ہیں، اس میں فعل جو معدول ہے وہ قیاسی ہے، یعنی ثلاثی مجرد فعل سے فعالی کے وزن پر بنا سکتے ہیں، جیسے قتالی، سماعی، فعال کے وزن پر۔